الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ بار دیگر بھی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی خیر۔ یا رسول اللہ علی النبی یا علی صلی اللہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مالک خالق رازق اللہ امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ امام زمانہ سرکار کے وسیلے سے بانیان مجلس اعضا اس انجمن قمر بنی ہاشم کے تمام افراد کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ انجمن کو دل دنگری رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حاضرین کی حاجات مستجاب فرما۔ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے صحت عطا فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے عزت والا روزگار عطا فرما۔ مالک جہاں جہاں مومنین آباد ہیں بالخصوص ایران کے مومنین اور مقامات مقدسہ کی محافظت فرما۔ مالک جہاں جہاں شیعان حیدر قرار موجود ہیں ہر قسم کی محافظت عطا فرما۔ عشرہ محرم الحرام بالکل قریب قریب ہے، مظلوم کربلا کا ذکر کرنے کروانے والوں کی محافظت فرما۔ صف عذاب تشریف لانے والوں کی زندگی دراز فرما۔ اپنی حاجات کی تکمیل پریشانیوں سے نجات۔ امام وقت سلطان عادل بادشاہ کے ظہور میں تاجیل کی خاطر مل کر صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اگر توجہ ہو تو بغیر لمحہ ضائع کیے نوکری شروع ہے، فقط گرمی میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے۔ فقط فلک پہ ہی برسا نہیں یہ ابر کرم، توجہ ہے جی، فقط فلک پہ ہی برسا نہیں، یا میں تو لائٹ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا کہ بجلی ہے یا نہیں ہے۔ مولا کا منبر لگا ہوا ہے، آپ تشریف فرمائیں، میری نوکری آپ کی ڈیوٹی، آپ اپنی عبادت کریں، میں اپنی عبادت شروع کر چکا ہوں۔ فقط فلک پہ ہی برسا نہیں یہ ابر کرم، جہان سارا ہی ان کی عطا پہ پلتا ہے۔ بولنا ثواب ہے، بولنا ثواب ہے۔ فقط فلک پہ ہی برسا نہیں یہ ابر کرم، جہان سارا ہی ان کی عطا پہ پلتا ہے، اور خدا کے حکم سے جب سچ کا کاروان بنے علی بطول کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں زیادہ آپ کو طویل گفتگو سنانے کا نہ ارادہ ہے نہ اتنا وقت ہے، پڑھنے والے کافی افراد تشریف فرما ہیں۔ توجہات کا طالب ہوں، جو باتیں میں کر رہا ہوں دو چار پھول آپ کی آگوش میں ڈالنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ یہاں پر لفظ ہے صادقین، لفظ نہ صادق ہے نہ لفظ صدیق ہے، جڑے چپ بیٹھے ہو، نہ لفظ یہاں پر قرآن مجید میں صادق ہے، نہ لفظ صدیق ہے، نہ صادقین ہے، نہ واحد کا لفظ ہے۔ توجہ، میں بڑی جلدی آپ کو مبالغہ سنانے والا ہوں۔ نہ لفظ واحد کے لیے ہے نہ دو کے لیے، یہ لفظ ہے جمع کے لیے، یعنی کچھ ایسے سچوں کے ساتھ ہم نے ہونا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو پھر عزیزان گرامی قدر، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بات آپ کو سکون دے گی۔ پھر ہمیں سچے کسی ایک جگہ پہ نہیں ملیں گے،
کوئی ایک میدان دیکھنا پڑے گا جہاں سچے جا رہے ہوں. بڑی مہربانی، بولنا ثواب ہے، جڑے بیٹھے ہو بولنا تو گل بڑھنی ہے. پھر ہم نے ایک میدان دیکھنا ہے جہاں ہمیں کوئی سچے نظر آئیں. جب اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ سچے دکھائے بھی ضرور. اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہمیں سچے دکھائے. گرمی ہے جی ٹھیک ہے، پکھے میرے والے کو نہیں چلتے پے تو تھوڑے کو نہیں چلتے پے، لیکن میں بول رہا ہوں تو آپ کا بھی بولنا ضروری ہے. آپ اپنی عبادت کریں گے، تھوڑا بولو گے تو میں بھی تھوڑا صحیح بول ویسا نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر اللہ پر واجب ہے سچے دکھائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ سچے کون ہیں. قصہ مختصر جی، یمن نجران کے عیسائیوں کا مناظرہ ہوا میرے مصطفیٰ سے. باتیں لمبی ہیں، میں مختصر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. توجہ ہے میری گل، آواز آ نہیں بھیجنا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. گل بڑی پیاری ہے خطیبہ والی گل. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو ہمارے خطیب نے کہا کہ عیسائیوں کو عقل کرو، کو شرم کرو. اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کے اپنے گھر میں پیدا ہوتا نا. تو گل سمجھ آوے تھوڑا بولا. اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا وہ اسے تم اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو جو اس کے گھر ہی پیدا نہیں ہوا؟ پھر اس کو مانو جو اس کے گھر پیدا ہوا. لیکن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. میرے علی بادشاہ نے فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا بھی عبد ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی قدر، مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ میں بھائی گرمی میں آ کے میرے واسطے ہی ہے. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ میں نہ تو ہتھیار چلانا ہے، توجہات کا طالب، نہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنی ہے. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ میں صرف جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، نہ جنگ کرنی ہے، نہ ہتھیار اٹھانا ہے. ایک تیرے واسطے پکھا چلتا بھی ہے، ہوں تیرا آنکھ بنتا پہ تو ہی بول. مباہلہ میں نہ کوئی ہتھیار اٹھانا ہے، نہ جنگ کرنی ہے، صرف اور صرف جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. کافی سارا مناظرہ ہوا، نہ مانے. نہ عیسائی اللہ کی مانے، اللہ لے ہو، نہ عیسائی قرآن کی مانے، نہ عیسائی میرے مصطفیٰ کے فرمان کی مانے. میرے محمد نے فرمایا او عیسائیو، اگر تم قرآن صامت نہیں مانتے تو پھر میں یوں کرتا ہوں قرآن ناطق لے آتا ہوں. گل اچھی لگے تو بولیا کرو، گل اچھی لگے بولیا کرو. ہاں ضروری نہیں کہ کوئی باہر کا بندہ آ کر پڑھے تو آپ اس کی خاطر بولے. اچھا بندہ جو بھی اچھی بات کرے اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، میرے محمد نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا بیٹا اپنے بیٹے ساتھ لے آؤں گا. بات بڑی پیاری ہے اگر کسی کو سمجھ آئے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ آئیں گے. قرآن مجید کی نص سے، اللہ پاک کے حکم سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لفظ ہے ندعو، ہم بلاتے ہیں. ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. وابناکم، تم اپنے بیٹے. گل صحیح ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایویں تو نہیں زور لائی کھڑا دی. وہ گل پہنچے تو بھی. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ تو تھوڑی آواز کوئی نہیں آ رہی نا، تھوڑی بھی آنی چاہیے نا. ندعو، ہم بلاتے ہیں. ابنانا، اب ہم سب کی ڈیوٹی ہے. اپنے بیٹے، ابناکم، تم اپنے بیٹے. بات لمبی نہیں کرتا. بھائی پروردگار عالم یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اے محمد تم اپنے بیٹے ساتھ لاؤ، تم اپنی عورتیں ساتھ لاؤ، تم اپنی جانیں ساتھ لاؤ. نہیں، قرآن نے لفظ ندعو کہا. ایک ناد علی اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن نے زوار جی ثابت کر دیا کہ جب بھی اللہ پر، قرآن پر، نبی پر یا اسلام پر مشکل آئے تو اہل بیت کو مدد کے لیے پکارنا پڑتا ہے. مرضی بھائی آپ کی اپنی مرضی، پھر ان کو مدد کے لیے بلانا پڑتا ہے. اچھا، حکم خدا سے، ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے، حکم خدا سے میرے محمد چلے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے گھر کی طرف. رسول پاک کو کیا چاہیے تھا؟ بیٹے، جڑے بیٹھے ہو بیٹے، میں نے پتہ چلے بھی تم بیٹھے ہی ہو. رسول پاک کو چاہیے تھے بیٹے. توجہ بھائی، بڑی پیاری بات ہے. عورتیں، جانیں، تین چیزیں میرے مصطفیٰ کو چاہیے تھی. رسول پاک کو بیٹے، عورتیں اور جانیں. 9 ہجری کا واقعہ ہے.
9 میرے محمد کے اپنے گھر موجود ہیں. تو بولو تو گل بنے تھوڑی جی یار. 9 ہجری کا واقعہ, 9 گھر میرے محمد کے اپنے موجود, یعنی 9 بیویاں موجود, اور 1000 گھر صحابہ کا موجود. بھائی مدینہ کی بات ہو رہی, 1000 گھر جڑے علی علی بیٹھے ہو یار, 1000 گھر صحابہ کا, 9 ہجری کا واقعہ, 9 گھر میرے محمد کے اپنے, 1000 گھر صحابہ کا. رسول پاک کو چاہیے 3 چیزیں, ابنانا, نسانا, انفسنا. عزت مصطفیٰ کی قسم, جناب ماریا قبطیہ کے بطن سے میرے محمد کا بیٹا ابراہیم بھی زندہ ہے. تو گل پہنچے تو بولیا کرو. میرے محمد کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود ہے, مگر میرے محمد نے ابراہیم کو نہیں اٹھایا, حسین کو اٹھایا. حسین والے ہو, حسین کو سینے سے لگایا, حسن کی انگلی پکڑی میرے مصطفیٰ نے. حسن نے محمد کی انگلی نہیں پکڑی, حسن کی انگلی مصطفیٰ نے پکڑی. پیچھے سیدہ زہرا کو لیا, توجہ بھائی, اور پیچھے مولا علی بادشاہ کو. ویسے ایک بات یاد آ گئی ہے, گرمی تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جب 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر چلنے لگے نا میرے آقا محمد مصطفیٰ, بڑے بڑے صحابہ کرام سامنے آئے, مہربانی جناب. تو انہوں نے آگے عرض کی, اے رسول خدا, اتنے بڑے بڑے عالم, انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں. اتنے بڑے عالم, اتنا مناظرہ, انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں. یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آپ جا رہے ہیں, ان بچوں نے کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, سنو, ہر ایک میدان شرافت میں اچھوں کی ضرورت پڑتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہر ایک میدان شرافت میں اچھوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب جھوٹے سامنے آ جائیں سچوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور قرآن اسلام کی عظمت پر جس وقت جہاں بھی حملہ ہو, اس وقت میرے اللہ کو میرے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یا اچھا, جنگ بندے نہیں مارنے تھے, مباہلہ میں بندے جڑے چپ کر گئے ہو کو مارنے, مباہلہ میں بندے مارنے نہیں تھے, نظریہ مارنا تھا. ہائے میرا اللہ, یہ کس کو جا کر بات سنا, بندے نہیں مارنے تھے, نظریہ مارنا تھا. نظریہ ان کا کیا تھا؟ بھئی اللہ 3 ہے, تو سچا رسول نہیں, سچا عیسیٰ ہے, قرآن سچی کتاب نہیں, سچی انجیل ہے. یہ نظریہ تھا. میرے مصطفیٰ نے بندے نہیں مارنے تھے, میرے محمد نے نظریہ مارنا تھا. پھر میرے محمد نے ایک کلیہ دے دیا کہ جب بھی بندے مارنے ہوں پھر آرمی, فوج, سپاہی لے کے چلو. جب نظریہ مارنا ہو تو پھر پردہ دار اور بچوں کو ساتھ لے کے چلو. یا علی یا علی یا علی. جب نظریہ مارنا, میرے محمد نے پاک بی بی سیدہ زہرا کو لیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ 1000 گھر صحابہ کا, 1 گھر علی کا. میرے محمد نے 3 چیزوں کی خاطر ابنانا بھی علی کے. بسم اللہ, ایک صلوات پڑھیں. بسم اللہ دی. میرے محمد نے ابنانا بھی علی کے گھر سے لیے, نسانا بھی علی کے گھر سے. لفظ نساء پہ ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے, لیکن میرا وقت اتنا نہیں ہے. ابنانا بھی علی کے گھر سے, نسانا بھی علی کے گھر سے, انفسنا بھی علی کے گھر سے. تو پھر میں عرض کر دوں نا, کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں, آپ نے بولنا تو بات بننی ہے. میرے لیے آپ نے بالکل تھوڑا پڑھنا ہے, میرے بعد قبلہ صاحب کے لیے تھوڑا سا آپ نے داد بچا کے رکھنی, اور پھر آخر میں ہمارے ذاکر میرے مولا کے ان کے لیے ہم سب بیٹھ کر سنیں گے. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں, کیوں صرف اہل بیت ہیں, یاروں کو لے چلیں. بولو تو بات بنے تھوڑی, بولو تو بات, مہربانی مہربانی سر. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں, کیوں صرف اہل بیت ہیں, یاروں کو لے چلیں. سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں. گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں. بہت مہربانی, بہت مہربانی. میں بالکل اپنے وقت کے قریب. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں, کیوں صرف اہل بیت ہیں, یاروں کو لے چلیں. سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں. گر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں. معیارِ سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے, صیغہ نساء نہ کہے مستور ایک ہے. یا علی مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. یہاں پر کافی کلام ہے, مہربانی, بڑی مہربانی, کافی سارا کلام ہے.
وہ کلام میں سارا چھوڑتا ہوں۔ پادری نے کہا کہ محمد نے کہا تھا میں انفسنا لاؤں گا، ابنانا لاؤں گا، میں نسانا لاؤں گا، مجھے بتاؤ نا کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ 1 2 3 پتہ نہیں کئی بندوں سے پوچھتا رہا تو بتایا گیا جی صرف 5 آ رہے ہیں۔ کہا کون؟ کہا آگے وہی ہے جس نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا، اس نے ایک بچہ یہاں اٹھایا ہوا ہے، ایک بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، ہائے او میرا حسن مجتبیٰ، اور اس کے پیچھے ایک مستور ہے، اور اس کے پیچھے اس کا بھائی علی ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں ایک بی بی کا جملہ آ گیا، آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگوں، سیدہ زہرا کہتے ہی اسے ہیں جو نبوت اور ولایت کے حصار میں سفر کرے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ مولا آپ صاحب کو سلامت رکھے۔ عصمت سیدہ زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پادری نے کہا ہیں بے 2 جملے اور ایک جملہ صاحب کا، یہ 5 آ رہے۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی آب و تاب۔ میں گرمی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں نے مشکل پڑھنا تھا۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں انگلی سے ماہتاب۔ بولو تو صحیح تھوڑا دیا۔ ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب، ختم و رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کے لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، اے مجبوری ختم و رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے۔ توجہ بھائی، آخری بند ہے، اس کے بعد 2 جملے مصائب کے۔ سارا معاملہ دیکھ کر جب پادری نے دیکھا نا کہ ایک پردہ دار بھی ہے، کیونکہ پادری کوئی عام بندہ نہیں تھا، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، یہ بات چھوڑ دی۔ جب پاک بی بی سیدہ زہرا کا سنا نا، قریب آیا، ہاتھ جوڑے، منت کی اور عرض کرتا ہے کہ ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر۔ توجہ بھائی توجہ، باقی آپ کی مرضی، اس بات پہ خاص توجہ۔ ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، یا علی یا علی۔ ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر۔ پادری کہتا ہے کہ جزیہ قبول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، گستاخیاں بھی بخش دے اور جزیہ قبول کر۔ پادری کہتا ہے عورت ہو مرد ہو، میدان ہو یا جنگ عام ہو، تم سے وہی لڑے گا جو نسل حرام ہو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے عرض کی تھی بس مصاحب کے 2 جملے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے، حالانکہ عنوان پڑھنے کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم بحیثیت بانی کے اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میرے مصطفیٰ نے عیسائی مارنے نہیں تھے، پادری نہیں مارنے تھے، ان کا نظریہ مارنا تھا۔ جب نظریہ مارنا ہو تو پھر اس کے لیے پردہ دار اور بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کاروان میں حسین بھی تھے۔ حسین مڑ مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھتے، پھر اپنے نانا کی طرف دیکھتے، کہتے نانا اگر نظریہ مارنا ہو تو پردہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، پھر نانا میں بھی وعدہ کرتا ہوں جب یزیدیت کا نظریہ مارنا ہوگا میں بھی تیرے پردہ دار لے کے چلوں گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا۔ اس گھر پہ مصیبت نہیں آتی، یہ مصیبت بڑی نہیں پڑھنا چاہیے۔ عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا۔ آباد کے سرا سے صحن فاطمی ہوا کہ اس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ یہ وہ بیویاں ہیں میری پاک مخدوم کائنات کی بیٹیاں کہ جنہوں نے صرف کربلا کے سفر میں نہیں روئیں۔ یہ پاک بی بی ملکہ شام تو وہ ہے کہ جب دنیا میں آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، میری پاک بی بی ملکہ شام کا رونا تھا کہ جس حویلی میں آئی، حویلی کے ہر بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ چپ ہو جائے۔ آقا محمد مصطفیٰ قریب آئے کہ اے بیٹا ملکہ شام چپ ہو جاؤ۔ بی بی کا گریہ اور بڑھا۔ ذہن میں رکھنا کہ بی بی ابھی دنیا میں آئی ہے۔ مولا علی بادشاہ قریب آئے، بی بی کا گریہ اور بڑھا۔ پاک بی بی خاتون جنت نے کہا میری بیٹی خاموش ہو جاؤ، اور گریہ بڑھا۔ میرے حسن بادشاہ آئے، انہوں نے چپ کرانے کی کوشش کی، اور گریہ بڑھا۔ یا اللہ جانے حسین بادشاہ نے کان میں کون سی آ کر بات کی، بی بی چپ ہو گئی۔ علماء کرام نے یہاں یہ بات واضح کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حسین نے صرف اتنا آ کر کہا تھا
کہ اے ملکہ شام آج میرے کہنے پر تو چپ ہو جا، جب تو کہے گی پھر میں چپ ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، آخری مصائب کے جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ معصوم جب دنیا میں آئے تو گریا ہوا، آخری بات ہے، میں کتابوں کے حوالے کا وقت بھی نہیں ہے اتنا۔ بی بی ام ایمن روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ نماز ظہر کے بعد سجدہ شکر میں پاک بی بی خاتون جنت اتنی رو رہی ہیں کہ پاک بی بی سسکیاں لے رہی ہیں، ہچکیاں لے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پاک بی بی نے سجدہ شکر ختم کیا، میں نے قریب جا کر ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے بنت مصطفیٰ، آج آپ اتنا کیوں روئی؟ بی بی رو کے فرماتی میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، جا میرے بابا کو بلا، میں نے اپنے بابا کو یہ درد سنانا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ آئے، میری پاک بی بی نے کہا بابا جان، جب سے آپ نے حسین کی آمد کا مجھے بتایا ہے نا، تب سے روزانہ مجھے ایسی غمگین آوازیں آتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن نانا جان، بابا جان، آج تو حد ہو گئی نا۔ میں سجدہ شکر میں تھی کہ مجھے آواز آئی السلام علیکہ یا امہ ہو انا ابنو کے عطشان، اے میری ماں میرا تجھ پہ سلام ہو، میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ میں ممبر چھوڑنے والا ہوں جی۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی فرماتی ہیں میں سجدہ شکر میں ہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی حسین کی آواز آئی، میں پہلو نہیں پڑھا کرتا جی، میرے حسین بادشاہ کی آواز آئی اے میری ماں میرا تجھ پہ سلام ہو، انا ابنو کے عریان، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جسے کفن نہیں پہنایا جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے میں اور زیادہ روئی، یا تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے کی آواز آئی اے میری ماں میرا تجھ پہ سلام ہو، انا ابنو کے سہکان، میں ماں تیرا وہ بیٹا ہوں جب میری لاش پڑی ہوگی اوپر گھوڑے دوڑا جائیں گے، میری لاش پامال ہو جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ بسم اللہ۔